الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو کے سبق نمبر 9 کے ساتھ 12ویں ویڈیو میں ہم حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا سبق جملہ اسمیہ کے بارے میں ہے۔ جملہ اسمیہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس جملے کا پہلا جز اسم ہو، اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جب جملہ فعلیہ کی تعریف کی گئی تھی تو اس میں بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اصل میں تعریف یہ ہے کہ جو جملہ مبتدا اور خبر سے مل کر بنے اسے جملہ اسمیہ، جو فعل اور فاعل سے مل کر بنے اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ جو جملہ خبر اور مبتدا سے مل کر بنے اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ پہلا جز اسم ہو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے، ابتدائی طلبہ کو سمجھانے کے لیے اس طرح کی تعریف بھی کی جاتی ہے، درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے جب پڑھا تھا تو وہاں پر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو ایک نارمل ترتیب ہے عربی زبان کی وہ یہ ہے کہ پہلے فعل آئے، پھر فاعل آئے، پھر مفعول آئے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مفعول فعل پر مقدم بھی ہو جاتا ہے۔ جب مفعول فعل پر مقدم ہوگا تو اس صورت میں جملہ جو ہوگا اس کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہے، وہ اسم سے ابتدا ہونے کے باوجود وہ تو جملہ اسمیہ نہیں ہے، جملہ فعلیہ ہے۔ کس وجہ سے فعلیہ ہے؟ اس وجہ سے فعلیہ ہے کہ وہ فعل اور فاعل سے مل کر بن رہا ہے، وہ اسم اور اپنا مبتدا اور خبر سے مل کر نہیں بن رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا پہلا جز اسم ہو تب بھی وہ جملہ فعلیہ ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ جس کا پہلا جز اسم ہو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جس جملے کے دو جز یعنی جو جملہ مبتدا اور خبر سے مل کر بنے اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جیسے اللہ کریم، اس میں جلالت اللہ جو ہے یہ مبتدا اور کریم خبر ہے۔ قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا یا مسند الیہ کہتے ہیں اور دوسرے جز کو مبتدا کی خبر یا مسند کہتے ہیں۔ اچھا، مسند اور مسند الیہ جو ہوتے ہیں یہ تو فعل اور فاعل کو بھی کہتے ہیں، یعنی فعل کو مسند اور فاعل کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ جملہ جو ہوتا ہے نا، جملہ ہمیشہ مسند اور مسند الیہ سے مل کر بنتا ہے، اور اگر وہ فعل اور فاعل کی صورت میں ہو تو فاعل مسند الیہ اور فعل مسند ہوتا ہے، اور اگر مبتدا خبر کی صورت میں ہو تو مبتدا مسند الیہ اور خبر جو ہوتی ہے وہ بنتی ہے مسند۔ اچھا، لیکن جملہ اسمیہ کی بات ہے تو اس کے پہلے جز کو مبتدا کہیں گے۔ اب مبتدا کہیں گے تو یہ مبتدا جو ہے یہ حقیقت میں جملے کے اعتبار سے مسند الیہ بنے گا، اور دوسرے جز کو مبتدا کی خبر کہیں گے۔ آپ نے ابھی تک یہی سنا ہوگا کہ دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی درست ہے، دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں، لیکن جس طرح سے آپ انا انا کی بات کریں حروف مشبہ بالفعل کی تو اس میں کہتے ہیں کہ وہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے۔ افعال ناقصہ کی بات کریں تو آپ کہتے ہیں یہ افعال ناقصہ کی خبر ہے۔ ماولا مشبتاً بلیسہ کی بات کریں تو آپ کہتے ہیں ماولا مشبتاً بلیسہ کی خبر ہے، یا لائے نفی جنس ہے تو اس میں آپ کہتے ہیں لائے نفی جنس کی خبر ہے۔ تو اسی طرح سے یہ مبتدا کی خبر ہوتی ہے جب اس پہ کوئی عامل نواسخ جملہ میں سے کوئی نہیں داخل ہوتا جملے پر، جملہ اسمیہ پر، تو اس صورت میں یہ مبتدا کی خبر ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو مطلقاً خبر بھی کہہ دیتے ہیں۔ مطلقاً خبر کر رہے ہیں تب بھی درست ہے، اور مبتدا کی خبر کہیں تب بھی درست ہے، لیکن حقیقت میں ہوتی یہ مبتدا کی خبر ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرما رہے ہیں مبتدا کی خبر کو مسند کہتے ہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہو چکا کہ اپنا خبر کو مسند کہتے ہیں۔ جیسے اللہ غنی، اس میں جلالت اللہ جو ہے یہ مبتدا ہے اور غنی جو ہے اس کی خبر ہے۔ مبتدا معرفہ یا نکیرہ مخصوصہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکیرہ ہوتی ہے۔ اب اس جملے میں آپ تھوڑا غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ مبتدا جو ہے یہ ہمیشہ معرفہ نہیں ہوتا، کبھی معرفہ ہوتا ہے اور کبھی نکیرہ مخصوصہ ہوتا ہے، اور خبر جو ہے یہ عموماً نکیرہ ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ خبر ہمیشہ نکیرہ نہیں ہوتی، کبھی نکیرہ ہوتی ہے، کبھی معرفہ بھی ہو سکتی ہے۔ مثال دے رہے زید شاعر، یہ پہلی مثال پہلے جملے کی ہے، پہلے قاعدے کی ہے، اور یہ یاد رکھیں یہ خلاصۃ النحو کا طریقہ ہے کہ مثال جب پیش کرتے ہیں تو اس میں پچھلے جملے کی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ ایک جملے کے اندر 2 یا 3 قواعد بیان کیے ہیں تو اسی ترتیب سے آگے مثالیں بھی لے کے آتے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ مبتدا معرفہ یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے، تو پھر یہ مبتدا کے معرفہ ہونے کی مثال دے رہے ہیں۔ جیسے زید شاعر، مبتدا معرفہ ہے، اس میں زید علم ہے، علم معرفہ ہوتا ہے، اور شاعر اس کی خبر ہے۔
اور انہوں نے کہا یا نکیرہ مخصوصہ ہوتا ہے، مبتدا یا نکیرہ مخصوصہ ہوتا ہے، تو نکیرہ مخصوصہ ہونے کی مثال کون سی ہے؟ طفل صغیر جالس۔ اب طفل صغیر جالس کے اندر کیا ہے؟ طفل موصوف، صغیر صفت، موصوف صفت مل کے مبتدا اور جالس اس کی خبر۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ نکیرہ جو ہے اس کی نکیرہ کی صفت نکیرہ لگ جائے یا نکیرہ نکیرہ کی طرف مضاف ہو جائے تو نکرہ مخصوصہ ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں یہ نکرہ مخصوص ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور تخصیص کی بہت ساری صورتیں ہیں جن کا تذکرہ اگلی بڑی کتابوں میں آئے گا، لیکن یہاں پر اس بات کو آپ مد نظر رکھیں کہ دو عمومی طور پر کام جو کیے جاتے ہیں وہ کیا ہے کہ نکرہ کی نکرہ صفت لگا دی جائے یا نکرہ نکرہ کی طرف مضاف کر دی جائے تو اس صورت میں وہ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے، اور یہاں پر نکرہ کی نکرہ صفت لگا کر اس کو نکرہ مخصوصہ بنایا گیا ہے، تو یہ نکرہ مخصوصہ کی مثال ہو گئی۔ اور دونوں مثالوں میں دیکھیں تو خبر جو ہے وہ نکرہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ خبر، انہوں نے کہا کہ خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ کبھی معرفہ بھی ہوتی ہے۔ اگر معرفہ ہو تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں خبر اگر معرفہ ہو تو کبھی مبتدا اور خبر کے درمیان مبتدا کے مطابق ایک ضمیر بھی آتی ہے۔ اس ضمیر کے اعتبار سے آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لیں کہ اس ضمیر کو لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ اس کو ضمیر فاصل کہتے ہیں، فاصل کا مطلب فاصلہ کرنے والی، مبتدا اور خبر کے درمیان فاصلہ کرنے والی ہے۔ اچھا، اس ضمیر کا مطلب کیا ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی اس میں مشتق صفت کا صیغہ موجود ہو اور مبتدا معرفہ ہو اور خبر جو ہو وہ معرف باللام یا معرفہ ہو، معرف باللام ہو، اچھا وہ صفت کا صیغہ معرف باللام ہوگا تو اشتباہ ہوگا کہ یہ اس کی صفت بن رہا ہے یا خبر، تو اس اشتباہ کو ختم کرنے کے لیے درمیان میں ایک ضمیر لے کے آتے ہیں جو ضمیر فاصل ہے، فاصل کا معنی فرق کرنے والی، تو وہ اس بات کا فرق کرتی ہے کہ یہ مبتدا کی خبر ہے، یہ صفت نہیں ہے، تو تب ضمیر فاصل لائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا نا کہ کبھی مبتدا اور خبر کے درمیان مبتدا کے مطابق ایک ضمیر آتی، کبھی آتی، ہمیشہ نہیں آتی۔ جب خبر معرف باللام ہو تو معرف باللام بھی ہمیشہ ہو تو تب نہیں، جب معرف باللام ہو اور صفت کا اشتباہ ہو، صفت بننے کا اشتباہ ہو مبتدا اور خبر میں، یہ اشتباہ ہو کہ یہ موصوف صفت نہ ہو۔ یہ مثال کے طور پر یہی مثال لے لیں آپ جو لکھی ہوئی ہے، اللہ هو الرزاق، اب اس میں ہوا کو کاٹ دیں ہم، اللہ الرزاق، تو کون کہہ سکتا ہے کہ مبتدا خبر ہے؟ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے مبتدا خبر ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ موصوف صفت ہو، بالکل صفت کے سارے قواعد پائے جا رہے ہیں اس میں جلالت معرفہ ہے، الرزاق معرفہ ہے، الرزاق صفت کا صیغہ ہے، رزاق کے اندر سے ہوا ضمیر اس میں جلالت کی طرف لوٹ رہی ہے، الرزاق واحد ہے، الرزاق مذکر ہے، یعنی تمام 10 کی 10 صورتیں جو ہے جو اس کے جو شرائط ہے وہ ساری کی ساری یہاں پر پائی جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی صفت بنے گی اور مبتدا خبر بھی بن سکتی ہے۔ اچھا، تو پھر جب درمیان میں ہم ضمیر لے کے آئے تو ضمیر کے بارے میں آپ یہ بات اپنے دماغ میں لکھ لیجئے کہ ضمیر نہ موصوف بن سکتی ہے نہ صفت۔ اب ضمیر اس میں جلالت کی نہ موصوف بن سکتی ہے نہ صفت، تو پھر یہ مبتدا بنے گی، الرزاق اس کی خبر بنے گا۔ الرزاق میں بھی اب اشتباہ نہ رہا، الرزاق معرفہ ہے لیکن معرفہ ہونے کے باوجود دیکھ لینا، میں نے یہ کہا تھا کہ معرف باللام ہونا ضروری نہیں خبر کا، معرف باللام ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ وہ اس میں صفت کا اشتباہ ہو، جب صفت کا اشتباہ ہوگا تو اس صورت میں ہم ضمیر لے کے آئیں گے، وگرنہ ہوا الرزاق کے درمیان پھر ہمیں ایک ضمیر لانے کی حاجت ہو جاتی، کیونکہ ہوا جو ہے وہ مبتدا اپنا موصوف بن جاتا اور رضا خبر بن جاتی، لیکن ہوا مبتدا نہیں، ہوا جو ہے وہ موصوف نہیں بن سکتا، ہوا موصوف نہیں بن سکتا، اس وجہ سے ہوا کو لے کے آئے ہیں۔ تو ہوا جب موصوف نہیں بن سکتی، ضمیر جو ہے یہ موصوف نہیں بن سکتی، تو الرزاق جو ہے یہ لامحالہ طور پر اس کی خبر بنے گی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا بنیں گے؟ جملہ، جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ اس میں جلالت کے بعد نکرہ آیا، اس میں جلالت معرفہ اس کے بعد نکرہ، تو مبتدا خبر ہوئے۔ یہ ایک قاعدہ ہے نا، عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اپنا دو اسم اکٹھے ہیں، پہلا معرفہ دوسرا نکرہ ہوتا ہے، پہلا مبتدا دوسرا خبر ہوتا ہے، تو جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ خبر ہوگا۔ اچھا، 4 نمبر قاعدہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں عموماً پہلے مبتدا آتا ہے پھر خبر آتی ہے۔ عموماً پہلے مبتدا آتا ہے پھر خبر آتی ہے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے ہر چیز کے اندر ایک ترتیب ہوتی ہے جس کو اس کی اصل کہتے ہیں، کہ وہ چیز اصل میں اسی ترتیب پر ہوگی۔ تو عربی زبان میں بھی چیزوں کی جو ترتیب ہے اس میں، جملوں کی جو ترتیب ہے اس میں، جملہ فعلیہ میں ترتیب یہ ہے پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول آئے، اور جملہ اسمیہ کے اندر یہ ضروری ہے کہ پہلے مبتدا پھر خبر آئے، لیکن
جب یہ اپنی اصل سے ہٹیں گے تو اس کے لیے ہمیں کسی دلیل کی حاجت ہوگی، ہمیں کسی چیز کی، ایسی چیز کی حاجت ہوگی کہ جو ہم بتا سکیں کہ اس چیز کی وجہ سے میں نے اس کی ترتیب کو تبدیل کیا ہے، اصل سے ہٹایا ہے۔ لیکن اگر اصل پر ہے تو اس کے لیے دلیل کی حاجت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نکرہ اور معرفہ، اپنا جو ہے نکرہ اور معرفہ میں سے نکرہ اصل ہے، تو پھر معرفہ ہونے کے لیے ہمیں دلیل کی حاجت ہے۔ 8 قسموں میں سے ہم ڈھونڈیں گے نا کہ یہ قسم کون سی قسم سے تعلق رکھتی ہے، اگر کسی قسم سے تعلق نہیں رکھتی تو نکرہ۔ اسی طرح مذکر مؤنث میں مذکر ہونا اصل ہے، مذکر ہونا اصل ہے تو تانیث کے لیے ہم علامت ڈھونڈیں گے، مذکر ہونے کے لیے علامت نہیں ڈھونڈیں گے۔ تو اصل یہ ہے کہ مبتدا پہلے اور خبر بعد میں آئے، عموماً ایسے ہی ہوتا ہے۔ پھر تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا جو ہے اس کو بعد میں اور خبر کو پہلے لایا جاتا ہے۔ اس کی کیا صورتیں ہیں، کیوں ایسا کیا جاتا ہے، اس کی بڑی تفصیل ہے، یا بلاغت کی کتابوں میں انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس میں بھی کچھ آ جائیں گی صورتیں نحو کے اندر بھی، جہاں واجب صورتیں ہوں گی تو وہاں نحو کے اندر بھی آ جائے گی، وگرنہ بقیہ جو صورتیں ہیں کہ واجب نہ ہو، مناسب ہو، تو وہ صورتیں انشاءاللہ عز و جل آپ بلاغت کی کتابوں میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو عموماً پہلے مبتدا پھر خبر آتی ہے، جیسے خالد عالم، خالد مبتدا اور عالم خبر۔ خالد شخص کا نام ہے، اس میں فاعل نہیں ہے، یہاں پر خالد شخص کا نام ہے، لہٰذا خالد مبتدا اور معرفہ ہے، علم ہے، اور عالم اس کی صفت ہے تو خبر۔ اچھا، لیکن کبھی خبر مبتدا سے پہلے بھی آ جاتی ہے، جیسے قائد بکر، بکر بندے کا نام ہے اور قائد اس کی خبر ہے۔ اچھا، اس کے بعد نمبر 5 پوائنٹ کہتے ہیں فاعل اور نائب الفاعل کی طرح مبتدا اور خبر بھی ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں۔ سادہ سی بات ہے، دونوں مرفوع ہوتے ہیں ہمیشہ۔ ہمیشہ مرفوع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مبتدا اور خبر جو جملہ اسمیہ سے تعلق رکھتے ہیں یہ ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں جب تک ان پہ نواسخ جملہ داخل نہ ہو۔ اگر نواسخ جملہ داخل ہوں گے تو جو ان کا عمل ہے اس کے مطابق وہ عمل کریں گے، جہاں ان کو عمل سے کوئی روکے گا تو پھر یہ اپنی اصل پر واپس آ جائیں گے۔ اصل کیا ہے کہ یہ مرفوع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف مشبہ بالفعل جیسے اس پہ داخل ہوتے ہیں تو وہ اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، لیکن جب ان کے درمیان ماکافہ کو لے آتے ہیں تو پھر یہ واپس اپنی اصل پہ لوٹ جاتے ہیں۔ ماکافہ کیا کرتا ہے، ان کے عمل کو روک دیتا ہے، نواسخ جملہ کے عمل کو روکتا ہے تو وہ واپس اپنی اصل پہ چلے جاتے ہیں، یعنی دونوں مرفوع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، خبر کبھی مفرد، کبھی جملہ، کبھی جار مجرور ہوتی ہے۔ خبر اگر مفرد ہو تو مذکر مؤنث واحد مثنیٰ اور مجموع ہونے میں اس کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ خبر کبھی مفرد اور کبھی جملہ ہوتی ہے، یہ بات میں نے شاید پہلے کی ہے، اگر نہیں کی تو دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں کہ مفرد کا لفظ جو ہے یہ 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مفرد کا ایک معنی ہوتا ہے کہ جمع نہ ہو، تثنیہ نہ ہو، یعنی واحد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور مفرد کا ایک معنی جو ہے وہ مرکب کے مقابلے میں ہوتا ہے، یہ مرکب نہ ہو۔ مفرد ہونے کا مطلب کیا ہے کہ مرکب نہ ہو، تو یہاں پر مفرد ہونے کا مطلب کیا ہے کہ مرکب نہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ خبر کبھی مفرد ہوتی ہے، کبھی مفرد ہونے کا مطلب ہے کبھی جملہ بھی ہوتی ہے اور کبھی جار مجرور بھی ہوتی ہے۔ 3 صورتیں ہو گئی، کبھی مفرد، کبھی جملہ، کبھی جار مجرور۔ اچھا، اگر خبر مفرد ہو تو کہتے ہیں مذکر مؤنث واحد مثنیٰ اور مجموع ہونے میں اس کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اس میں ایک بات کو مزید ایڈ کر لیں، مفرد ہو، مفرد ہونے کے ساتھ ساتھ مفرد ہو یعنی جملہ نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس میں مشتق ہو۔ اگر اس میں مشتق نہیں ہوگی تو پھر بھی اس کا مطابق ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جیسے بکر عالم، اب دیکھیں عالم مفرد بھی ہے اور صفت کا صیغہ بھی ہے، اس میں مشتق ہے۔ ہند عالمۃ، الرجلان عالمان، الامرأتان عالمتان۔ اب بکر مذکر، عالم مذکر، بکر واحد، عالم واحد، ہند مؤنث، عالمہ مؤنث، ہند واحد، عالمہ واحد، الرجلان تثنیہ، عالمان تثنیہ، اور الرجلان مذکر، عالمان مذکر، الامرأتان تثنیہ اور عالمتان تثنیہ، الامرأتان مؤنث تو عالمتان بھی مؤنث ہے۔ نمبر 7، کہتے ہیں کہ جملہ خبر اگر جملہ ہو تو عموماً اس میں مبتدا کے مطابق ایک ضمیر ہوتی ہے، جیسے زید جاء، ہند ذہبت، زید ہوا ذکی، ہند ہی ذکیۃ۔ اب ان مثالوں میں دیکھیں تو زید مبتدا، جاء فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ۔ تو یہاں پر
خبر جو ہے وہ جملہ ہے. اسی طرح ہندن ذہابت، ذہابت جو ہے یہ فعل، اس کے اندر ہے یہ ضمیر مستتر، اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ہندن کے لیے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. زید، اب یہ جو جملہ ہوگی خبر، تو جملہ ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جملہ فعلیہ ہو، جملہ اسمیہ بھی خبر بن سکتی ہے، جیسے پیچھے بھی آئی اللہ هو الرزاق میں، اور یہاں پر دوبارہ انہوں نے ایک مثال دی ہے زید ہوا ذکی، ہند ہی ذکیۃ. وہاں پر تو ہم کہہ رہے تھے نا کہ درمیان میں ضمیر اس وجہ سے لے کے آئیں، ضمیر فاصل تھی، اور ضمیر اس وجہ سے لے کے آئیں کہ ہم فاصلہ کر سکیں، فرق کر سکیں اس بات میں کہ یہ موصوف اور صفت نہیں ہے بلکہ مبتدا اور خبر ہے. تو یہاں پر ایسا نہیں ہے، یہاں پر اس کے دوائی اور ہے. اچھا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ خبر اگر جار مجرور ہو تو وہ ایسے فعل یا شبہ فعل معذوف کے متعلق ہوگی جو مذکر، مؤنث، واحد، مثنیٰ، مجموع ہونے میں مبتدا کے مطابق ہو. انہوں نے کہا کہ خبر اگر، پیچھے یہ کہا تھا نا کہ خبر اگر کیا کہتے ہیں مفرد ہو تو اس صورت میں یہ مبتدا کے مطابق ہوگی. میں نے اس میں یہ بات بھی ایڈ کر دی تھی کہ وہ اس میں مشتق ہو، صفت کا صیغہ ہو. تو اس میں مشتق ہو، صفت کا صیغہ ہو تو اس صورت میں یہ فعل کے ماقبل مبتدا جو ہے اس کے مطابق ہوتی ہے. یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خبر جار مجرور ہے تو بھائی اگر خبر جار مجرور ہوگی، جار مجرور خبر نہیں بن سکتی. جار مجرور کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو، وہ شبہ فعل کے ساتھ یا فعل کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو. اگر فعل کے ساتھ قائم ہے یا شبہ فعل کے ساتھ قائم ہے تو اس کا مبتدا کے مطابق ہونا تو ضروری ہوگا نا. اچھا، متعلق کیسے ہوتے ہیں، تعلق کیسے قائم ہوتا ہے، انشاءاللہ عز و جل جار مجرور کا سبق آگے آ رہا ہے، اس میں ہم انشاءاللہ اس بات کی وضاحت کریں گے. یہاں کہہ رہے ہیں کہ زید فی الداری، یہاں پر جو ہے وہ جار مجرور یعنی فی الدار جو ہے یہ ثابتہ یا ثابتن کے متعلق ہے. فعل نکالے تو ثابتہ اور اسم نکالے تو ثابتن اس کے متعلق ہے. نمبر 9 پوائنٹ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں مبتدا اگر غیر عاقل کی یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر واحد مؤنث یا جمع مؤنث آتی ہے. دو باتیں انہوں نے کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ مبتدا کی خبر جو ہے، مبتدا اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو، غیر عاقل کی جمع مکسر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ غیر عاقل بھلے مذکر ہو بھلے مؤنث ہو، اس کی جمع مکسر ہو، یا پھر عاقل ہو تو پھر مؤنث کی جمع مکسر ہو، مذکر کی نہ ہو. مذکر کی ہوگی تو کیا صورت ہوگی، 10 نمبر پوائنٹ میں موجود ہے. مبتدا اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو، اب وہ مؤنث ہو یا مذکر، یا پھر مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو، تو اس صورت کے اندر خبر واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور جمع مؤنث بھی لا سکتے ہیں، دونوں لانا جائز ہے. جیسے الجبال شامخۃ، شامخاتن، پہلے قاعدہ بیان کیا تھا غیر عاقل کا، تو مثال غیر عاقل کی دی. جبال جبل پہاڑ کو کہتے ہیں اور یہ غیر عاقل ہے پہاڑ. شامخاتن بلند کو کہتے ہیں. تو الجبال شامخاتن، الجبال شامخاتن، پہاڑ اونچے ہیں. دوسری اسی قاعدے کے اندر بات ذکر کی تھی انہوں نے کہ مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو تو امراتن کی جمع نساء آتی ہے من غیر لفظ ہی. تو نساء جو ہے یہ مبتدا اور عاقلاتن یا عاقلاتن یعنی واحد مؤنث یا پھر جمع مؤنث لا سکتے ہیں. نمبر 10 کہتے ہیں مبتدا اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو، وہ تو تھا نا غیر عاقل کی جمع مکسر ہو یا مؤنث عاقل کی ہو، تو پھر مؤنث عاقل کی ہو مذکر عاقل کی نہ ہو. اگر مذکر عاقل کی ہو تو کہتے ہیں مذکر عاقل کی ہو تو پھر خبر واحد مؤنث یا جمع مذکر لا سکتے ہیں. یعنی واحد لائیں گے تو مؤنث لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پیچھے والے کے ساتھ مل جائے گی یہ بات. لیکن اگر جمع لائیں گے تو پھر جمع مؤنث نہیں لائیں گے، جیسے پچھلے 9 نمبر قاعدے میں ہم جمع مؤنث لاتے تھے. جمع لائیں گے تو پھر مذکر لائیں گے، پھر مؤنث نہیں لائیں گے. مثال اس کی دے رہے ہیں جیسے الرجال عالمۃ یا علماء، عالمات نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے. تو ہمارا سبق جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. مزید تفصیل کے لیے اگر کوئی بات سمجھنی ہو تو ڈسکرپشن میں موجود جو ہمارا نمبر ہے واٹس ایپ کا، اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.